السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ لائیو پروگرام سلسلہ وار چل رہا ہے ہر جمعرات کو عصر کے بعد ٹھیک 4:30 بجے۔ پچھلے ہفتے چونکہ عید میلاد النبی کا ہفتہ تھا، اسی حساب سے شیخ محترم سے میں نے عرض کیا اور کچھ سوال ہمارے پاس آیا تھا، اس حساب سے شیخ محترم سے سوال کیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارا پروگرام چل رہا تھا طہارت و نظافت کے سلسلے میں، اور اسی کڑی میں کچھ سوال ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ انشاءاللہ سلسلہ وار طریقے سے پھر طہارت و نظافت کے سلسلے میں شیخ محترم سے پوچھیں گے۔ امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کروں، آپ کو بتا دوں، آپ اپنا جو بھی سوال ہے آپ میسنجر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں، +966535342768 میں بھیج سکتے ہیں، یا شیخ محترم کا جو نمبر ہے، شیخ محترم آپ کا نمبر اگر یاد ہے ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ 0509291 جی 0509291 تو شیخ محترم کے نمبر سے آپ بھیج سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ شیخ محترم جواب دیں گے۔ شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا کیسا ہے؟ اکثر ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے رہتے ہیں، اگر کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ معزز سامعین، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے دوران وضو باتیں کرنا کیسا ہے، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ ہمارے عزیز نے کہا کہ ہمارے یہاں عام طور سے دوران وضو اگر اچھی بات بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے نا منع کرتے ہیں کہ دوران وضو جو ہے نا بات کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ بالکل۔ اور خاص طور سے دوسرے مکتب فکر کے جو لوگ ہیں مسلمانوں میں، خاص طور سے بریلوی مکتب فکر کے یا احناف کے، احناف میں دیوبندی بھی لے لیں، وہ لوگ ان چیزوں کو بالکل ممنوع سمجھتے ہیں۔ دوران وضو اگر کوئی جائز بات بھی ہے یا کتاب و سنت سے متعدین کی بات بھی ہو رہی ہے، مسئلے دینی مسائل یا فقہی مسائل کے موضوع پر اگر دو شخص بیٹھے وضو کر رہے ہیں، دوران وضو بات ہو رہی ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ اس ناحیے سے یہ سوال جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے کہ کیا دوران وضو باتیں کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ بات جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے۔ بات کی دو قسم ہے، یعنی بات دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو اچھی بات ہوتی ہے یا تو بری بات ہوتی ہے۔ اچھی بات جو ہوتی ہے تو اچھی بات آدمی دوران وضو بھی کر سکتا ہے، اور غیر وضو یعنی جو وضو کے باہر بھی کر سکتا ہے۔ اچھی بات کے لیے کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے کہ مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات جب چاہے آدمی جس وقت چاہے کرے۔ تو اچھی بات کرنا وضو میں ہو یا غیر وضو میں جائز ہے، لیکن جہاں تک بری بات کی بات ہے تو وضو کے دوران بھی بری بات نہیں کر سکتے ہیں، اور وضو سے باہر یا غیر وضو میں بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ اور وضو کے دوران کلام کرنے یا گفتگو کرنے کی ممانعت پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ممانعت، وضو کے دوران بات کرنے یا کلام کرنے کی ممانعت سے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بلکہ اس کے برعکس یہ سمجھیے کہ دوران وضو بات کرنا ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران بات کی ہے، اور کئی ایک حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث میں بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دلیل ہے خفین کے بارے میں، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کے دوران جب میں نے کوشش کیا کہ میں جھکا آپ کے موزے اتارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہنے ہوئے تھے، تو میں موزے اتارنے کے لیے جھکا کہ موزہ نکال لیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، آپ نے دیکھیے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے اس کو پاک ہونے کی حالت میں یعنی وضو کر کے پہنا ہے، میں نے وضو کرنے کے بعد پہنا ہوا تھا۔ معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ آپ سے کلام کرنا ثابت ہے، یعنی وضو کے دوران ہی آپ نے گفتگو کی، ابھی وضو مکمل نہیں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دعہما، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوران وضو آدمی بات نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو کے دوران بات کرنا جائز بات ہے، اچھی بات ہے، تو آدمی بلا جھجک کر سکتا ہے، ممانعت کی شرعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وضو کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے، وہ عام طور سے ان کو اصل میں ان لوگوں نے وضو کے دوران کی دعائیں وضع کر رکھی ہے کہ ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے، کلی کرنے کی الگ دعا ہے، چہرہ دھونے کی الگ دعا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر بات کریں گے تو پھر وضو کی جو دعائیں ہیں وہ فوت ہو جائیں گی۔ بالکل، حالانکہ میں نے پہلے بھی بتلایا آپ کو، گزشتہ مجلس میں اپنے سامعین کو بتلایا تھا میں نے کہ وضو کے دوران کوئی دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صرف وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا ہے اور وضو کے اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ اللہم جنبنی من التوابین، وجہ یہ ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دوران وضو آدمی کلام کر سکتا ہے، جائز کلام، دین کی بات کر سکتا ہے، کسی کو سمجھانا ہو تو نصیحت کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی اس میں مداخلے کی بات نہیں ہے اور اس کا وضو متاثر نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے یہ بتلایا کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو دوران وضو آپ اگر جائز بات ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، دوسرا سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے شیخ، اور ہمارے سائلین جو ماشاء اللہ ناظرین جو سامعین کے لیے سوالات کا جو انتخاب کرتے ہیں بڑے معقول ہوتے ہیں، مطلب یعنی عصر حاضر کے مطابق ہے، اور پھر ہمارے اس میں روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے روزمرہ کے مسائل میں سے ایک یہ ہے۔ تو علی کل حال کہ سوال کی دہرائیے پھر کیا ہے؟ شیخ، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ جی، شرمگاہ کے چھونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ناقض وضو میں سے ہے۔ وضو کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ مس ذکر ہے یا مس فرج ہے، مس فرج ہے یا مس ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے، حدیث بصرہ ہے شاید نا، حدیث بصرہ ہے، حدیث بصرہ کہ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الذکر فلیتوضا، کہ جو آدمی اپنا اعلیٰ تناسل چھوئے ہیں تو اس سے چاہیے کہ وضو کرے۔ اب اعلیٰ تناسل کیسے چھوئے؟ یعنی بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل کے، کپڑے کے بغیر، یعنی بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ آدمی اگر اعلیٰ تناسل کو چھوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ وضو کے نواقض میں سے۔ تاہم یہ کہ کچھ علماء مشائخ ہیں جو فقہا ہیں وہ قائل ہیں کہ مطلب جو ہے نا مس ذکر یعنی آدمی اگر مرد ہو یا عورت ہو، مرد اگر شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں حدیث طلق بن علی سے، حالانکہ وہ روایت جو ہے منسوخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہے، اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے تو کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنا اعلیٰ تناسل شرمگاہ چھو لے تو کیا اسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما هو الا بضعۃ منک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، جو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو جس طرح جسم کے دیگر حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے شرمگاہ کو بھی اعلیٰ تناسل کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا یہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ حدیث اصل میں منسوخ ہو چکی ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، اور حضرت بصرہ والی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الذکر فلیتوضا، کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ چھوئے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کپڑے کے اوپر سے چھو رہا ہے تب تک کسی کا وضو ناقض ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آدمی بلا کسی پردے کے اور بغیر کسی کپڑے کے، بلا حاجز اور حائل کے آدمی اپنی اعلیٰ تناسل کو شرمگاہ کو چھوئے تو ایسی بات ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مس ذکر جو ہے شرمگاہ کو چھونا وضو کے نواقض میں سے ایک ناقض ہے،
اور اسی میں دوسرا سوال جو آپ نے پیش کیا کہ کیا ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ناقض وضو میں مرد عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں. عورت اگر اپنی شرمگاہ کو چھوتی ہے اور اس کی اگر وہ کپڑے کے بغیر چھو رہی ہے وضو کرنے کے بعد تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. مرد اگر اس طرح سے چھو رہا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مرد اپنے وضو کرنے کے بعد اپنی عورت کی شرمگاہ کو چھو رہا ہے یا عورت اگر اپنے مرد کی شرمگاہ کو بلا کسی حاجز کے چھو رہا وضو کرنے کے بعد تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. شیخ محترم اس میں اور ایک چیز میں یاد کروں. صبح کوئی ایک دینی بھائی نے مجھے سوال کیا تھا کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ بغیر پردے کے اگر شرمگاہ چھو لیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے شرمگاہ کو چھو لیتی ہے یا شوہر بیوی کی شرمگاہ کو چھو لیتے حالت وضو میں، جی تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ جی اگر جو چھونے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا جی، لیکن جس کا چھوا گیا اس کا وضو نہیں جی ٹوٹے گا. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل مسئلہ چھوٹا چھوٹا ہے لیکن بالکل یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے. جی 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 اس لیے اور ان اللہ لا یستحی من الحق. جی بالکل بالکل. یہ بھی بولے کہ دین کے مسائل کو پوچھنے میں ہمیشہ آپ لوگ بھی پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں، اور مطلب شرمائیے مت کہ کیسے ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمیں شرم آ رہی ہے. اگر پوچھیں گے نہیں تو کیسے آپ کو معلوم ہوگا دین کے سلسلے میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو کھلم اور واضح طریقے سے بتلایا. شیخ محترم تیسرا سوال ایک دینی بھائی کا ہے. ان کا سوال یہ کہ دوران وضو داڑھی کے خلال کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی داڑھی کے خلال کے سلسلے میں داڑھی چاہے وہ کثیفہ ہو یا خفیفہ ہو، یعنی داڑھی گھنی ہو چاہے ہلکی داڑھی ہو، ہر صورت میں مطلب جو ہے یہ اس میں جو داڑھی کے خلال کی بات آئی ہے نا. جی داڑھی کے خلال کا کیا حکم ہے؟ جی کیا ظاہر سی بات ہے کہ داڑھی اگر گھنی ہے یعنی اگر داڑھی کے نیچے کا حصہ کا جو چمڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تبھی داڑھی گھنی سمجھی جائے گی. بالکل. جیسے یہ داڑھی آپ کی ٹھوڑی کے نیچے یہ اب اس کا چمڑا اگر نظر نہیں تو آپ کی داڑھی کیا کہی جائے گی؟ کثیف کہی جائے گی، یعنی گھنی داڑھی کہی جائے گی. تو ایسی صورت میں ہمیں خلال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرنے کا حکم کیا ہے؟ خلال کرنا یہ سنت ہے، یعنی استحباب کا حکم، مستحب ہے کہہ لیں. جی استحباب ہے یعنی مستحب ہے، یہ سنت میں من سنن الوضو میں شامل کیا گیا ہے اس کو، کہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آدمی دوران وضو جو ہے کیا کرے؟ اپنی داڑھی کا خلال کرے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کی ٹھوڑی کے نیچے پانی پہنچاتے، داخل کرتے، پانی پہنچاتے اور پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں سے خلال کرتے تھے. جی تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاکذا، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے کہ ہاکذا امرانی ربی، کہ میرے رب نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے، مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ داڑھی میں خلال کرنے کا. تو داڑھی میں خلال کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. داڑھی کا حکم اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنے انگلیاں جو کشادہ کر کے اپنا اس میں ایک بار ایسا نہیں کہ 3 بار خلال کرے، ایک بار بھی کر لیں گے تو کافی ہے. شیخ محترم جس طرح کہ اس میں جو داڑھی ہے تو اس میں بھی اس طرح کا خلال کریں یا صرف بس اسی؟ اگر یہاں بھی گھنی ہے یعنی چمڑے نظر نہیں آ رہے تو یہاں بھی ایک مرتبہ ایسا کرنا پڑے گا. بالکل. اور کیا میں کہہ رہا تھا کہ اور یہ حضرات صحابہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ خود میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تو وضو کے دوران آپ نے داڑھی کا خلال کیا. معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بھول جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ساتھیوں کو کہ اگر سہون اگر کسی نے داڑھی کا خلال نہیں کیا تو اس کا وضو متاثر نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. تاہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں اس پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم چوتھا سوال ہے ایک دینی بھائی نے کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بعض حضرات کو وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور انگلی اٹھا کے کلمہ شہادہ جو کچھ بھی پڑھتا رہتا ہے. جی ہمارے یہاں تو جی بالکل سوال بالکل آپ کا کرنا بالکل صحیح ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی کا کیا ہے؟ انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھانا یہ کیسا ہے؟ یہ سب ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتب حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جب آپ صفت وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں
جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یا اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو اور نماز کا مکمل طریقہ بیان کیا. تو وضو کے طریقے میں آپ جب دیکھیں گے تو ایسا نہیں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہو اور اپنی انگلی اٹھائی ہو، ایسا نہیں ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اپنے یہاں اس طرح سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی عمل کہ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آدمی ایسے اٹھا لے اگر ہاتھ توحید کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آسمان کی طرف ایسے کر کے کرنا بالکل اور روزمرہ کی عادت بنا لینا کہ وضو کے بعد یعنی نگاہ بھی کریں آسمان کی طرف دیکھیں بھی اور انگلی بھی اٹھائیں، ایسا نہیں. ہاں ایسے کوئی دلیل نہیں، بلکہ بعض علماء نے اس عمل کو بدعت میں شمار کیا، اس کو شمار کیا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں اور وضو اور طہارت کے مسائل میں اس کا واضح تذکرہ موجود ہوتا ہے، لیکن بسیار تلاش بسیار کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے مدلل آپ کو جواب سنایا کہ آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھاتا رہنا ہر وضو میں کیسا ہے. شیخ محترم چوتھا سوال ایک دینی بھائی کا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور کیا تلاوت قرآن بغیر وضو کے درست ہے؟ یعنی 3 سوال اس میں. اور ایک شک ہے نیز کیا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ 3 حصے، ایک حصہ پہلے بتلائیے. ایک حصہ ہے کیا قرآن پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ جی قرآن پکڑنے کے لیے یا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے یا قرآن کو چھونے کے لیے، اب چاہے جس مقصد سے چھو رہا ہو، قرآن لے رہا ہو سکتا ہے پڑھنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، ہے کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے. تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں. قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن کو پکڑنا یہ بلا وضو صحیح ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ذرا اختلاف ہے علماء کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی باوضو ہو کر کے ہی ہاتھ لگائے، بغیر وضو کے قرآن کو نہ پکڑے اور بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ میں نہ لے یا قرآن کو نہ چھوئے ہے، یا قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرے اس میں جیسے وہ بات. تو علماء کے مختلف دو اقوال ہیں. یعنی ایک کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، باوضو جو ہے نا باوضو بلا وضو نہ چھوئے، بلا وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو نہ پکڑے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں باوضو کیا کہتے ہیں بلا وضو بھی پکڑ سکتے ہیں، بلا وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ حدث اکبر سے وہ پاک. حدث اصغر یعنی وضو اگر نہ ہو بلا وضو اس کو چھوا جا سکتا ہے، ہاتھ میں لے سکتے ہیں ہم قرآن. بلا وضو جو ہے نا قرآن کو ہم لے کے پڑھ سکتے ہیں یا قرآن کو اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں. یعنی چھونا پکڑنا یہ جائز ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ مطلب یہ کہ حرام ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ بلا وضو جو ہے نا ہاتھ نہ لگائے یا نہ پکڑے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون سے، کہ اس قرآن کو کون لوگ چھوتے ہیں؟ جو پاک و صاف رہنے والے لوگ ہیں وہی چھوتے ہیں. تو علماء نے اس کا مفسرین کے مختلف اقوال ہے. مطہرون سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں یا اہل تقوی ہے اور فلاں ہے، اور حدث اصغر اکبر دونوں سے پاک و صاف رہنا ہے، یہ بھی بتلاتے ہیں. بہرحال علی کل حال یا ایک حدیث یہ بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ یمس القرآن الا الطاہر، یعنی پاک و صاف آدمی ہی قرآن کو چھوئے. یہ عمر بن حزم محمد بن عمر بن حزم والی جو روایت ہے کہ اللہ یمس القرآن الا الطاہر، یعنی قرآن کو طاہر آدمی چھوئے، یعنی پاک و صاف آدمی ہی چھوئے، یعنی باوضو انسان چھوئے. تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ باوضو بلا وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو نہ پکڑے. لیکن اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے، راجح کیا مطلب یہ ہے کہ راجح نہیں بلکہ جائز ہے. یعنی قرآن بلا وضو جو ہے نا قرآن کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے اور قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ باوضو قرآن کو پڑھا جائے، جیسا کہ ہمارے خاص طور سے اپنے بر صغیر کے جو علماء مشائخ ہیں وہ اسی کے قائل ہیں کہ باوضو افضل ہے. لیکن اگر بلا وضو ہے تو اگر چھونا چاہے، لینا پکڑنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن باوضو افضل ہے. لیکن حدث اکبر یعنی جو آدمی حدث اکبر مبتلا ہے، یعنی جس کا جو جنبی ہے، جو ناپاک ہے، جن کے اوپر غسل کیا ہے لازم اور فرض ہے، اس کے لیے چھونا حرام ہے. اس کے لیے کیا چھونا حرام ہے؟ جنبی ہے، حائضہ ہے، ان کے لیے قرآن کو چھونا حرام ہے. قرآن کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو یہ پکڑنا والی بات ہو گئی. اور کیا تھا دوسرا اس میں؟ اور کیا تلاوت
تلاوت قرآن بغیر وضو کے درست ہیں؟ میں نے وہی کہا تلاوت قرآن یعنی باوضو افضل ہے، لیکن اگر بلا وضو بھی اگر آدمی کوئی پڑھ لیا تو کوئی حرام نہیں کہا جائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اس حدیث سے اصطلاح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حرام ہے، قرآن کو چھونا ہی حرام ہے۔ آخری شک ہے نیز کیا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی یہ بہت ابھی عصر جدید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ابھی چونکہ قرآن اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، ایک تو آسانیاں ہیں کہ آدمی کہیں بھی ہو اس کے ساتھ قرآن میں آدمی کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے بندہ جوال کے اندر، موبائل کے اندر، اور جب چاہ رہا ہے اس کو پڑھ لے رہا ہے۔ تو کیا اس کے لیے بھی ہمیں وضو کی ضرورت ہوگی؟ وضو کر لیں تبھی جا کر کے ہم قرآن کو پڑھیں، جوال سے دیکھ کر کے یا موبائل کو دیکھ کر کے، اس کے لیے بھی ہمیں وضو کرنا ضروری ہوگا یا کیا ہے حکم؟ نہیں، جوال کا جو حکم ہے وہ مصحف کا حکم نہیں کہلائے گا، قرآن کا حکم نہیں دیا جائے، کوئی ایک کیا ہے آلہ ہے کہ نہیں، اور اس میں جو حروف ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا حکم جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جوال جو ہے مصحف کے حکم میں نہیں ہے، یا جوال کے اندر جو پروگرام ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے مصحف کے حکم میں نہیں ہے، اسی لیے اس کا حکم قرآن کی طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے قرآن کے تلاوت کے لیے آدمی کو وضو کرنا پڑتا ہے اس طرح سے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو بلا وضو بھی آدمی جو ہے نا قرآن کو پڑھ سکتا ہے موبائل سے دیکھ کر کے۔ جزاک اللہ خیر، شیخ محترم نے مفصلاً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا کہ وضو قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں، اور موبائل میں جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا قرآن ہے اس کو ہم چھو سکتے ہیں کہ نہیں، اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ شیخ محترم ایک اور سوال ہے، ایک دینی بھائی کا انہوں نے سوال کیا، وضو کے بعد گالی دینا ہے، یعنی گالی بولنے یا بیڑی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتنے لوگ ہیں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ نہیں، جی لوگ افطار کرتے ہیں اور کتنے باوضو ہو کر کے افطار کرتے ہیں کہ افطار کریں گے اور فوراً مسجد میں جائیں گے اور ایسے کرتے ہیں، اور لیکن وضو کیا، وضو کے بعد افطار کر لیا، اور پھر جیسے نماز ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد فوراً جو ہے سگریٹ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو کو داغدار ایک طرح سے کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مطلب کہ وضو کے بعد گالی بکنے سے یا سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پینے سے کیا ہے سر؟ وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو تو یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو ٹوٹے گا نہیں، اس کا وضو اس کا ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ معصیت کا کام کیا اس نے، ایک گناہ کا کام کیا ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلب چونکہ اس نے یہ معصیت کی ہے اس لیے وضو کر لے، اور وضو کیا ہے؟ مکفرات الذنوب ہے یہ، جیسے وضو کی فضیلت ہے نا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو منہ سے کلی کرتا ہے تو انسان کا گناہ نکل جاتا ہے، یا اس کو دھوتا ہے تو گناہ نکل جاتا ہے، مکفرات الذنوب میں سے ہے، تو اس لیے وضو کر لے۔ ہاں معصیت ہے یہ، تو اس لیے گناہ کا کام کیا اس نے، تو اس لیے اس کو وضو کر لینا۔ لیکن یہ ہے کہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، ممانعت کی ایسا نہیں ہے کہ کسی علماء نے یا فقہاء نے اس کو نواقض وضو میں سے شمار کیا۔ شیخ محترم جس طرح کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ایک طرح کی بدبو ہے۔ جی بالکل بالکل، تو اس سے زیادہ خطرناک بدبو اس میں سگریٹ اور بیڑی میں ہے۔ بالکل بڑا ہاں، تو ایسے لوگوں کو جو لوگ سگریٹ وضو کرنے کے بعد سگریٹ پی لیتے ہیں یا حقہ نوش کر لیتے ہیں یا بیڑی پی لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اول تو یہ کام کرنا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، توبہ کرنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد پھر یہ حرکت کر رہا ہے تو اس کو آئندہ کے لیے توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس سے یہ حرکت سرزد نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا اس نے کیا ہے وضو کے بعد سگریٹ پی لیا تو اس کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر کے جائے، تاکہ بدبو جو ہے اس کی بدبو اس سے نکلے نہ اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، جیسا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کی، منع کر سومن و بسلن ولا یقربن مسجدنا، آپ نے فرمایا فإن الملائکۃ تتعذى منه كما تتعذى منه بنو آدم، یعنی فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، اور جس چیز سے بنی آدم کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ مطلب اپنے منہ کو پاک و صاف ہو کر کے جائے۔ ہاں، اور اسی لیے اسلام میں وضو کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بھی حکم دیا ہے، اور مسواک کیا ہے؟ منہ کی پاکیزگی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے،
اور رب کی خوشنودی کے ذریعہ ہے. آدمی اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو جس طرح سے ہم نے طہارت حدث اصغر سے ہم نے طہارت حاصل کی، اسی طرح بدن کو پاک کیا، کپڑے کو پاک کیا، جگہ کو پاک ہے، اسی طرح اپنے دل کو بھی اور اپنی زبان کو بھی اور اپنے منہ کو بھی پاک و صاف کر کے خوشبو لگا کر جانے کا حکم ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ سب ہے نا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بیڑی سگریٹ کا استعمال وضو کرنے کے بعد ہرگز نہ کرے. البتہ یہ کہ اسے وضو ٹوٹے گا نہیں. علماء نے ایسے کہا افضل یہ ہے کہ وضو کر لے. بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ ایک معصیت ہے اور معصیت کا حل یہی ہے کہ وہ وضو کر لے. وضو جو ہے مکفرات الذنوب میں سے ہے. وضو کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کو دھل دے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء بتلاتے ہیں کہ مطلب ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا عمل نہ کرے کہ وضو کرنے کے بعد گناہ کا کوئی کام کرے. گالی ہو یا جیسے گالی بگنا، اپنے یہاں لوگ وضو کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹا بیٹی کو گالی دے دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالی دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، کوئی زبان سے چونکہ نکل جائے یا غیبت لوگ کر دیتے. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آخری سوال ہے ہمارے پاس. ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، میت کو غسل دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے اس کو بھی علماء فقہاء نے اس کو نواقض وضو میں شمار نہیں کیا. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ دیکھیے وضو کے جو نواقض ہے گنے جا سکتے ہیں کہ جیسے شرمگاہ کو چھونا، اونٹ کا گوشت کھا لینا، پھر اسی طرح سے ہوا کا خارج ہو جانا یا چت لیٹ جانا، جو بےہوشی ہو جانا، یہ سب. لیکن اب نواقض وضو میں شمار دیکھیں گے علماء اور فقہاء نے اس کو شامل نہیں کیا کہ کوئی آدمی میت کو غسل دے تو اس کے لیے وضو کرنا، اس کا وضو باطل ہو گیا، ایسا نہیں. البتہ وہ جو حدیث آتی ہے حدیث میں بھی شاید ضعیف ہے میرے خیال میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور جو ومن حملہ فلیتوضا. یہ استحبابی حکم ہے، ایک استحبابی حکم ہے. مطلب یہ کوئی مطلب رکن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں. استحباب ہے کہ اگر آدمی غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتے ہیں، وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتے ہیں. اور اگر غسل کر لیا تو غسل میں تو وضو آدمی کرتا ہی تو خود ہی اس میں ضمناً شامل ہو جائے گا. لیکن ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ وضو باطل ہو گیا یا آدمی کو وضو کرنا ہی چاہیے. البتہ اس میں کہ فلیغتسل، غسل کر لے، اور یہ استحباب ہے، وہ جو بھی حکم نہیں ہے. سمجھ رہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آپ نے آدھا گھنٹہ ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم دیا اور مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں طہارت کے سلسلے میں سلسلہ وار آپ پروگرام کر رہے ہیں. لگ بھگ یہ شاید پانچویں مجلس ہے طہارت نظافت کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے پاس کچھ سوالات اور ہیں ہمارے ناظرین کرام، انشاءاللہ وہ بھی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. تب تک ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.